ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون ہے؟ ہائے ہائے، میں رات کو سن رہا تھا مینار پاکستان پہ حجت الاسلام حضور قبلہ سیدی سید عرفان شاہ مشہدی جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماروں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ان کو سن کے ہم مولوی بنے ہیں۔ ان کی کانفرنس میں ایک سنیوں کا فضل الرحمان صاحب، سنیوں کا بھی ایک فضل الرحمان ہے، صاحبزادہ اویس نورانی صاحب، وہ سنیوں کا فضل الرحمان ہے۔ رات کو جناب والا خادم حسین رضوی صاحب پہ ہٹ کر رہے ہیں، لولا لنگڑا، اور ڈاکٹر صاحب پہ ہٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، کس عظیم باپ کی تو اولاد اور کتنے نالائکیوں والے کام تو نے پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنیوں کا فضل الرحمان ہے، سمجھ کو ہی نہیں آئی۔ بھالو صاحب، گٹو صاحب، بھالو صاحب، ہاں کچھ حیا اور شرم ہوتی ہے۔ جن ہستیوں نے ناموس سے رسالت کا محافظ بنایا اس امت کو، سبحان اللہ، جن ہستیوں نے اس قوم کے اندر عشق رسول کی جناب والا دیپ جلائے، جن ہستیوں نے غازی ممتاز حسین قادری کی فکر کو اجاگر کیا، آپ تو جناب 5 سال فضل الرحمان کی جھولی سے باہر نہیں نکلے۔ صبح پوچھو تو کدھر، فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں، شام پوچھو تو کدھر، فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ کیا کروانے گئے ہوئے ہیں؟ کیا کرنے گئے ہوئے ہیں؟ کچھ بندے کو جناب شرم کرنی چاہیے۔ دودھ کے دانت تیرے کل کا تو بچہ ہے، نورانی صاحب کا بیٹا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے امام نورانی ہمارے سروں کے تاج، ہمارا امام نورانی قائد اہل سنت زندہ باد، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت، امام نورانی، امام نورانی، ہر کی جماعت اہل سنت۔ یہ انتہا درجے کے، میں تو حیران ہوں کہ اتنی بدتمیزی اور عزت رسول کانفرنس ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ میں نے تمہاری جو پالیسیاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، تم کن کی گود میں پلتے ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے، تم کن کے اشاروں پہ چلتے ہو وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس دور حاضر میں امیر المجاہدین خادم حسین رضوی، شیخ الاسلام قبلہ مفتی اعظم پاکستان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، امیر عظیمت پیر افضل قادری، حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی، حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، حضرت قبلہ امیر اہل سنت۔ میں کہ یہی تو ساڑھے کل شخصیات ہیں، تو انہوں پوچھتا کون ہے؟ گلی محلے جاندہ کوئی نہیں تو انہوں۔ امام نورانی کے بیٹا ہونے کا نجات فائدے اٹھاتے ہو؟ میں نے کہا منہ نہ کھلواؤ، بچہ جمہورہ تو خود ہے، تیرے دودھ کے دانت ہے، ابھی فیڈر تو پی رہا ہے۔ لوگ اس لیے تیرا حیا کر جاتے کہ تو امام نورانی کا بیٹا ہے۔ انسان کے بچے بنو۔ خدا کی قسم آج پاکستان کے اندر ناموس رسالت کی جو یہ لہر ہے، عزت رسول کی جو پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، آج غازی ممتاز حسین قادری کی فکر جو ہے وہ پنپ رہی ہے۔ تو جناب یہ آپ کا پودا لگایا ہوا نہیں ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس ٹریک پہ لگایا ہے۔ گو کہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس وقت سائیڈ پہ ہوں، چند وجہ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، پہلے دن سے اتحاد، بالکل میں تو پہلے دن سے یہی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو بھی، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کو بھی، اور ہمارے جرنیل اہل سنت سفیر عشق رسول جناب ثروت اعجاز قادری، پاکستان سنی تحریک۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے جب پنڈیا آپ الیکشن لڑے تھے اویس نورانی صاحب، آپ کو پتا ہے پاکستان سنی تحریک کا ایک وہ مجاہد جناب والا ہمارے علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب جو راول پنڈی ضلع کے صدر ہیں، وہ بندہ یقین جانی اس نے اپنی ساری زندگی دین پہ لگا دی ہے، اس کے پاس سیدھا موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اخلاص آپ دیکھیں، وہ بھی الیکشن میں کھڑے ہو گئے، جناب ٹپک پڑے نورانی صاحب کی یہ صاحبزادے، انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے، علماء نے کہا نورانی صاحب کا بیٹا ہے، مہربانی کریں آپ بیٹھ جائیں۔
اس وجہ سے طاہر اقبال چشتی صاحب حیا کر کے بھی چلو نورانی صاحب کا بیٹا ہے، تو آپ کو پنڈی والوں نے، ہم نے آپ کو عزت دی، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے حق میں طاہر اقبال چشتی صاحب بیٹھ گئے تھے، وہ بیٹھا ہوا آدمی آپ کے کھڑے ہونے سے پھر بھی ووٹ اس کو زیادہ پڑ گئے تھے، یہ آپ کی اوقات ہے۔ اس لیے آپ ذرا احتیاط کیا کریں، وگرنہ ہم سے زیادہ آپ اونچا نہیں بول سکتے، اور اگر ہمارے بزرگوں پہ اس طرح منہ آئندہ تم نے کھول لینا تو میں تمہاری ہمیشہ کھول دوں گا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں یقین جانیے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی اس کے جنابی والا بکواس سن کے، حالانکہ میں امیر المجاہدین سے اس وقت الگ ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی الگ ہوں۔ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں، میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، خدا کے لیے ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ جو چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ذرا مارو کیمرہ۔ جو چاہتا ہے کہ یہ اکٹھے ہوں، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، جملہ تنظیمات اہل سنت، نہیں جملہ تنظیمات اہل سنت نہیں، تحریک نفر نہ چھو، تحریک لبیک یا رسول اللہ، ادارہ صراط مستقیم، پاکستان سنی تحریک، ہاں جو واقعی ناموس رسالت کے محافظ ہیں، ان سب کا نام ہے۔ تو سامعین عزیز سے اس لیے میں حضور سیدی و مرشدی حجت الاسلام قبلہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا لگام دیں، وگرنہ لگام ہمیں آتی ہے دینے کی، کیسے دینی چاہیے؟ یہ حیا پردہ نورانی صاحب کا، وگرنہ بیٹا تجھے اگلا جملہ کسی نے نہیں بولنے دینا تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل اس طرح چھوڑ دے آتے، وگرنہ تیرے رستے میں اس طرح روڑے ہم اٹکائیں گے، پھر دیکھیں گے تو کتنا جناب والا 30 مار خان ہے۔ کچھ حیا شرم کرو، تمہارے بزرگوں کی عمر کے لوگ ہیں، اور جو جناب اس معذوری میں بھی نبی پاک کا حکم دے رہے ہیں گلی میں، معذوری کے ساتھ، اور آپ کل کے بچے ہو کہ جناب ان پہ بیں بیں باما ٹاں ٹاں کرتے ہو۔ اللہ اصل معاملہ اور ہے، معاملہ یہ ہے کہ جناب ہماری مناپلی تھی آل سنت میں سیاسی قداور ہونے کی، اور یہ کل بابی آئی ہیں اور یہ سارا ہر شے لپیٹ دیے۔ میں کہ تساں کچھ کیتا ہوندا نا تو قوم تہاڈے نال کھلویا، تساں کیتا کچھ نہیں، تساں سودے باز قسم دے لوگ ہو۔ تو خیر میں عرض کروں، ان کی تو خیر بڑا عجیب معاملہ ہے نا، میں نے ادھر دیکھا ان کو کنونشن سینٹر میں، ادھر بھی ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کا فنکشن تھا تو میں خاموش بیٹھا رہا، وگرنہ ادھر ہی میں نے اس کو پکڑ لینا تھا، میں تو ٹلنے والا ہی نہیں ہوں۔ جی ہاں، اس لیے احتیاط کریں ان معاملات میں۔ اللہ خیر، دوسری طرف بات چلی گئی ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بڑا میرا دل بوجھل تھا قسم سے یار، ان کا اپنے اختلافات بزرگوں کے جو بھی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کے اختلاف جو بھی ہیں آپ سب سلام کریں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں نے کہا گٹو صاحب تو بزرگ نہیں ہے، تو مجھ سے بھی 15 سال چھوٹا ہے، ہاں اوقات میں رہ کے بات کر۔ تو سامنے ہاں آپ کی عزت اسی وقت ہوگی جب آپ بزرگوں کی عزت کریں گے، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں، امیر المجاہدین قبلہ کو، ڈاکٹر صاحب کو، تماشے دیکھ لیں پھر بھی آپ الگ الگ ہو کے کتنا نقصان کر رہے ہیں، دیکھ لیں ساری قوتیں آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، کم از کم آپ نبی کے دین کے لیے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، چھوڑ دیں اناب پرستی، کیا معاملہ ہے آپ۔ خیر بات دوسری طرف چلی گئی ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں بھائی میرے کریم نبی کا ایک سجدہ میدان حشر کا نقشہ بدل سبحان اللہ، حضور مدد فرما سکتے ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم فرما سکتے ہیں اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ کی صدا آخر تک آنی چاہیے، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، زمین
آگے ہاتھ کی ماند زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلام ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجموع جنابی والا کنز العمال کے اندر بھی حدیث موجود اور جنابی والا مواہب اللدنی کے اندر بھی شارح بخاری اس کو درج کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا لوگو اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے یوں میرے سامنے کر دی ہے فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا میں نے کہا جنابی والا یہ ینظر تنظر انظر ننظر کیا ہے یہ بستر اٹھانے سے نہیں آئے گا